اب ذرا ہم اچھے کاموں کے حوالے سے بات کریں گے جو کہ اسپیسیفکلی اس لیے کیے جا رہے ہیں تاکہ تعلیم کا فروغ ہو۔ ایک جانب تو ہم نے دیکھا کہ ٹنڈو محمد خان میں حالات کیا ہیں، آج آپ کے ساتھ ہم نے رپورٹ شیئر کی، وہاں پر لوگ بچے جھونپڑیوں میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں، اساتذہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے سانپ یہاں پر مارے، اور تعلیم کا اتنا بجٹ ہے سندھ کا تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ اندرون سندھ میں صورتحال کیا ہے۔ دوسری جانب جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں دوسرے صوبوں سے تو وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں بہت اچھی ہو رہی ہیں، جیسے کہ بھی آپ پشاور میں دیکھ لیں، پشاور میں تعلیم کے فروغ کے لیے اور کتاب بینی پہ جو ہے اس کو بڑھاوا دینے کے لیے ہم نے دیکھا ہے کہ اسپیسیفکلی بڑی اچھی تنظیم نے کام کیا، اور وہ ستی صاحب وہ یہ کریں کہ رکشہ میں کتابیں ہیں اور والنٹیرلی جو اس میں جو رکشہ ڈرائیور جو رکشہ چلا رہے ہیں وہ بچوں کو کہانیاں سناتے ہیں تاکہ اسی طریقے سے بچوں کو کہیں کہ آؤ اور تعلیم کی جو ہے نا وہ تعلیم حاصل کرو، تو تعلیم کی طرف راغب ہو۔ اچھا یہ بڑا چیزیں ہوتی ہیں نا کہ دیکھیں بچوں کو کلرز پسند ہوتے ہیں، ان کو کوئی کلرفل چیزیں اگر دکھائیں گے اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ رکشے کو سجایا کتنی اچھی طریقے سے کیا تو بچے اٹریکٹ ہوتے ہیں اس سے۔ پھر طریقہ کار بہت میٹر کرتا ہے کہ کتنے پیار سے انہیں سمجھایا جائے، اسٹوری بکس ان کو دی جائیں، اور اسٹوری بکس میں سے جو ایسے سبجیکٹس ہوں جو کہ ان کی ایج کے حساب سے مطابقت رکھتے ہوں تو بچے فالو کرتے ہیں۔ اور یہ کتب بینی کا رجحان جب سے گیجٹس وغیرہ آئے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویسے بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ تو انڈر پریویلیج ہیں یہ بچے جو ہیں معصوم، اور ان کے اوپر ویسے بھی فوکس نہیں ہوتا، لیکن اوور آل بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتب بینی نہ ہونے کے برابر ہے۔ بالکل جی، بات آپ نے بالکل صحیح کی، لیکن یہ بڑا اچھا اقدام ہے، بہت آسان اقدام ہے، اور جو تنظیم یہ کام کری ہے ان کی اس وقت جو ایگزیکٹو ممبر ہیں سیدہ عطیہ پروین، وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں، ان کو شامل گفتگو بھی کریں گے۔ السلام علیکم عطیہ صاحبہ، باخبر سویرا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک بہت ہی آسان اقدام ہے جو کہ آپ کی تنظیم کر رہی ہے، یہ بتائیں کہ کس طریقے سے اس کا آئیڈیا آیا اور یہ کانسیپٹ کیا تھا کہ رکشے میں کتابیں جو ہیں وہ لے کے جائیں گے اور اس کے بعد جو وہاں کے والنٹیئرز ہیں اسپیسیفکلی وہ بچوں کو کہانیاں سنائیں گے، یہ کانسیپٹ کیا تھا؟ ایسا تھا جی کہ کوئی 3 سال پہلے یہ جو بزنس پروفیشنل اور ایگریکلچر ویمن وہ جو آرگنائزیشن ہے تو یہ ان کے تھرو ہم کام یہاں کر رہے ہیں، لیکن یہ آئیڈیا پھر ہمیں یہاں سے خود ہی ہم لوگوں نے اس کو اڈاپٹ کیا کہ جو کتابیں جو بچوں کے ہاتھ سے گر گئی ہیں، جو مٹی میں رل گئی ہیں، ان کو ہم اٹھا کے دوبارہ بچوں کے ہاتھ میں دیں اور ان کو اس طرف راغب کریں۔ جو ٹیکنالوجی کی وجہ سے بچے جو ہیں ایک منفی سوچ رکھتے ہیں، ڈپریشن میں جا رہے ہیں اور جرائم کی طرف ان کا زیادہ دھیان جا رہا ہے، تو ہم چاہتے تھے کہ ہم ان کو کسی طریقے سے روکیں اور ہم ان کو دوسری طرف لائیں۔ تو کوئی 3-3.5 سال پہلے یہ آئیڈیا ہم نے بیٹھ کے ڈسکس کیا، اور اس کے بعد ہم نے ایجوکیشن کے ان سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں اسکول وہ کریں، پرووائڈ کریں کہ ہم ان اسکولوں میں جا کے تو بچوں کو سٹوری سنا سکیں۔ مین مقصد ہمارا یہی تھا کہ سٹوریز کے ذریعے، کیونکہ کوئی سٹوری بھی جو ہوتی ہے وہ غلط نہیں ہوتی، اس کا ایک مورال ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی بات ہوتی ہے، تو وہ ہم چاہتے تھے کہ بچے اس کو پڑھیں اور سنیں۔ تو ہم پھر ایجوکیشن کے لوگوں نے ہمیں بہت زیادہ وہ کیا اور مدد دی، اور انہوں نے ہمیں پرائمری اسکول ہمیں بتائے کہ آپ ان میں منظوری دی کہ آپ ان میں 5ویں تک جو ہے بچوں کو آپ جا کے تو یہ بتا سکتے ہیں۔ حکومت کا کتنا تعاون آپ کو حاصل رہا اس میں؟ حکومت کا تعاون تو میں نہیں کہہ سکتی، لیکن ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہمارے ساتھ جو ہے وہ مدد کر رہی ہے، کیونکہ یہ سرکاری اسکول ہے سارے جہاں ہم جاتے ہیں، تو وہ ڈپارٹمنٹ جو ہے ایجوکیشن انہوں نے ہمیں یہ کیا کہ ریکویسٹ کی، تو انہوں نے ہمیں جگہ جگہ پشاور میں اس کے قریبی جو نیئر بائی گاؤں ہیں، جو اس طرح ایریاز ہیں، تو وہاں پر انہوں نے ہمیں اجازت دی۔ تو ابھی تک جو بچے ہیں وہ ظاہر ہے کہ ان کو خواہش بھی ہوتی ہے سٹوری بکس کی پڑھنے کی اور اس طرح کی لگن ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات یہ جذبہ جگانا بھی پڑتا ہے، تو اب تک رسپانس کیسا آپ نے دیکھا؟ یعنی کہ آپ کی جو توقعات ہیں اس کے مطابق ہے یا اس کے برعکس؟ بہت زیادہ ہے بچوں میں، ہم حیران رہ گئے اور بہت خوش بھی ہیں، اور بچے بہت زیادہ خوش ہیں۔ جب ہم نے یہ 2 سال
اسی طرح جا کے والنٹیئرلی اسکولوں میں ہم پڑھاتے رہے. تو پھر الف لیلا جو کراچی کا ایک وہ ہے کتابوں کا بکس، الف لیلا بکس کا جو آرگنائزیشن ہے، انہوں نے ہمیں پچھلے سال ایک بڑا خوبصورت، آپ نے بتایا بھی ہوگا، رکشہ بھیجا جس میں بڑے سیٹ لگے ہوئے ہیں، بڑے ریکس لگے ہوئے ہیں، بڑی خوبصورت وہ ہے، اور اس میں انہوں نے کتابوں سے، اسٹوری بکس سے بھر کے ہمیں وہ رکشہ بھیجا. اس کے لیے والنٹیئرلی جو رکشہ ایک چلانے والا تھا لڑکا، وہ والنٹیئرلی آیا، ساتھ میں ایک لیڈی آئی، ایک خاتون آئی. تو بس ہم جاتے ہیں، اور جو بیکورڈ ایریاز ہے یا گاؤں کی طرف اس طرح جہاں پر بچے گلیوں میں کھیلتے ہیں یا ان کے لیے کوئی اور وہ نہیں ہے، تو ان کو ہم اکٹھا کرتے ہیں اور ان کو ہم اس رکشے میں اندر بھی بٹھاتے ہیں. وہ اس کی ڈیکوریشن دیکھ کے وہ بڑے متاثر ہوتے ہیں، اسے اور اٹریکٹ ہوتے ہیں، بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. اور پھر وہ جو ہیں تو پھر ہم ان کو سٹوری سناتے. لڑکیوں کے اسکول میں ہم لیڈیز کو بھیجتے ہیں، مردوں. جی میں اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ جیسے یہ رکشہ گیا تو رکشے سے چٹائی نکلتی ہے، اور وہ جیسے رکشہ انٹر ہوا، بچے پیچھے بھاگ کر آ رہے ہیں، اس کے بعد چٹائی پہ سارے بچے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، اس کے بعد کہانیاں سن رہے ہیں. پتہ چل رہا ہے کہ بچے کتنا انجوائے کریں اور بچے کتنا چاہتے ہیں یہ کہانیاں سننا. تو یہ تو بچوں کا رسپانس ہو گیا. ان کی پیرنٹس کا رسپانس کیسا رہا ہے آپ کو؟ جی تو کرنا چاہیے اسکولوں میں بھی. جو پہلے تو ہوتا تھا کیریکٹر بلڈنگ پہ بھی بڑی توجہ دی جاتی تھی، اور تو صرف پڑھانا تو نہیں ہوتا نا، ان کا اور بھی بچوں کا ٹریننگ دینی ہوتی ہے. تو ہم ایسا کرتے ہیں اسکولوں میں جب جاتے ہیں تو بچے ہیں پرائمری کے، تو ہم ان کو کہانی سناتے ہیں، پھر ان کے ساتھ ہم گپ شپ لگاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ اسٹوری میں کون سی چیز آپ کو پسند آئی ہے، اور نیگیٹو کردار کے بارے میں، پازیٹیو کے پھر جو اس کا مورال ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. پھر ان کو کہتے ہیں آپ بھی کوئی چھوٹی چھوٹی کہانیاں لکھ کے لائیں، آپ اس میں ڈسکس کریں. تو بچے اتنے خوش ہوتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، کہ وہ انتظار میں لگے رہتے ہیں. اگر کسی وجہ سے کسی ہفتے ہم نہ جائیں تو وہ بہت روٹھ جاتے ہیں، خفا ہو جاتے ہیں، بلکہ رونے تک لگ جاتے ہیں کہ آپ لوگ کیوں نہیں آتے. پھر ہم ان کو کتابیں ایشو کرتے ہیں. اور اس طرح اسکولوں میں تو ہم نے کوئی 9 اسکولوں میں ہم نے پرائمری اسکولوں میں گورنمنٹ کے جو ہے اس میں ہم نے لائبریریز ان کو سیٹ کر کے دی ہے. تو ہیڈ مسٹریس یا ہیڈ ماسٹر سے ہم اجازت لیتے ہیں، وہ ہمیں ایک جگہ پرووائڈ کرتے ہیں، اور وہاں پر ان کو ہم اچھے خوبصورت چارٹوں سے اور تصویروں سے، کلرفل تصویروں سے سجاتے ہیں تاکہ بچے اور زیادہ اٹریکٹ ہوں. اور اللہ کرے عطیہ صاحبہ کہ یہ آپ کا جو سلسلہ ہے یہ باقی شہروں تک بھی پہنچے، باقی پروونسز تک بھی پہنچے، تاکہ علم کی روشنی جو ہے وہ ہر بچے تک پہنچے. بہت شکریہ جی. سیدہ عطیہ پروین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی. بڑا خوبصورت اور بڑا احسن اقدام ہے جو جناب اس پروجیکٹ کے تھرو لیا جا رہا ہے. بالکل جی. اور ظاہر ہے کہ یہ کہ پاکستان میں ٹیلنٹ بہت ہے، لیکن اس کو نرش کرنے کی ضرورت ہے، اس کو آگے اس کو نرچر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے اوپر تھوڑا انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ اکثر نہیں کیا جاتا. لیکن یہ کہ گورنمنٹ کے اوپر بھی فوکس رہتا ہے کہ گورنمنٹ اس حوالے سے کرے، لیکن اس سے ہٹ کے بھی کئی ادارے اور کئی ایسے لوگ ہیں جو ایسے کار خیر میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں. جتنا تعلیم کا زیادہ بجٹ ہوگا اتنا ہی ملک تیزی سے ترقی کرے گا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.